جی بالکل، پریس کلب کے باہر موجود ہوں. یہاں پر کثیر تعداد میں جو لوگ ہیں احتجاج پذیر نظر آ رہے ہیں، جن میں مرد اور خواتین تو شامل ہیں، لیکن اس گرمی میں بچے بھی احتجاج میں شامل نظر آ رہے ہیں. جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ احتجاج کیوں ہے. جی میم، کیا کہیں گی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شگفتہ یاسمین ہے. ایم ڈی اے والے ہمارا گھر گرانا چاہتے ہیں. ہم لوگ اس لیے جو ہے یہاں پہ جو ہے احتجاج کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے گھروں کو نہ گرایا جائے. کہاں پہ ہے آپ کا گھر؟ ہمارے گھر فاطمہ جناح کالونی میں ہے اور رہائشی سارے مکانات چھوڑے گئے تھے، لیکن ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے ایم ڈی اے والے ہمارا گھر ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور خواتین اور بزرگ، ہم سب اس میں تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصے سے وہاں پہ رہائش پذیر ہیں اور تقریباً 150 افراد ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کتنے گھر ہیں، کتنا رقبہ ہے؟ جی ہمارا 8 کنال رقبہ ہے، جس میں سے 2 کنال 9 مرلے رقبہ پر ہمارے رہائشی مکانات ہیں، جہاں ہم سب مل جل کر جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اب وہ ہماری جو چھت ہے وہ بھی ایم ڈی اے والے ظالم جو بیٹھے ہوئے افسران وہ ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. اچھا، ایم ڈی کی طرف سے کوئی لیگل نوٹس آیا ہے کہ آپ کسی اسکیم کا حصہ ہے، آپ کے پلاٹ کسی اسکیم کا حصہ ہے؟ دیکھیں، ہمیں 2006 میں یا 8 میں یہ اسکیم بنی ہے، لیکن ہمیں 2016 میں ایک لیگل نوٹس آیا کہ آپ لوگ جو ہے یہ گھر جس میں آپ رہائش پذیر ہیں یہ اس کالونی کا حصہ ہے، بلکہ آپ کی پوری 8 کنال جگہ جو ہے وہ اس کالونی کا حصہ ہے. آپ لوگ یہ گھر خالی کر دیں. اب ایم ڈی کی طرف سے کتنے آپ کے پلاٹس پہ، کتنے ایریا پہ قبضہ ہو چکا ہے اور کتنا رہ چکا ہے؟ سارا قبضہ ہمارے پاس ہے. 8 کنال کا قبضہ ابھی تک ہمارے پاس ہے. ہم کسی کو قبضہ نہیں دے رہے، کیونکہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم نے معاوضہ بھی نہیں لیا اور ہم کیسے اپنے گھر چھوڑ کر اتنے سارے بچوں کو لے کے کس روڈ پہ بیٹھیں. اچھا، ایم ڈی اے کسی افسر سے بات ہوئی کہ اگر جس طرح سے وہ آپ کا پلاٹس لینا چاہ رہے ہیں اس کے بدلے آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم اکوموڈیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ لا ہے کہ جب ہم یہ زمین ایکوائر کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کا جو معاوضہ ہے وہ 11,000 پر مرلہ کے حساب سے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. تو 8 کنال کا معاوضہ 11,000 مرلے کے حساب سے تقریباً 15 سے 16 لاکھ روپے بنتے ہیں. اب 15 سے 16 لاکھ روپے ایم ڈی اے سے وصول کرنے کے بعد ہم اتنے سارے یہ جو 100 سے 150 افراد ہیں، ہم کہاں جائیں گے، کہاں پہ زمین خریدیں گے اور کہاں ہم مکانات بنا کے رہائش پذیر ہوں گے؟ کیونکہ سارا مزدور طبقہ ہے اور یہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو ان کے پاس معاشی حالات ان کے ایسے نہیں ہیں کہ یہ 16 لاکھ میں اپنی وراثتی، اپنی ملکیتی، اپنی جو ہے اپنے آباء و اجداد کی جمع پوجی کی یہ جگہ. اچھا، اس حوالے سے ایم ڈی اے ہیں اور ڈی سی اے کمشنر سے کوئی مذاکرات ہوئے، کوئی بات ہوئی؟ جی ہم نے 2018 میں بھی اس طرح جو ہے وہ احتجاجی دھرنا دیا تھا. اس وقت بھی 20-22 دن ہم لوگ اپنے بچوں کو لے کے یہاں بیٹھے رہے. اس وقت کے جو کمشنر صاحب تھے بلال احمد بٹ صاحب، کیونکہ وہ ڈی جی ایم ڈی اے بھی تھے، وہ جو ہے ہمارے پاس آئے تھے. انہوں نے مذاکرات کیے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی، وعدہ کیا کہ ہم 2 کنال 9 مرلے کی حد تک آپ کا رقبہ اسکیم سے باہر نکال دیں گے اور بقایا 5 کنال 11 مرلے کا آپ کو معاوضہ دیں گے. آپ لوگ پریشان نہ ہوں، آپ کے گھر گرانے کوئی نہیں آئے گا. پھر جو ہے ہمارے پاس ہم جاتے رہے ان کو یقین دہانی کروانے کے لیے، ان کو اپنا وعدہ یاد کرانے کے لیے. آپ کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے 2 کنال 9 مرلے کے جو رہائشی مکانات ہیں وہ اسکیم سے باہر نکالے جائیں اور جو بقایا ہمارا جو ہے 5 کنال 11 مرلے کی حد تک اس کا ہمیں موجودہ معاوضہ دیا جائے، تاکہ ہم لوگ اپنے رہائشی مکانات دوبارہ سے تعمیر کر کے، یعنی کہ پہلے ہمارے جو مکانات بنے ہوئے ہیں ان کو ہم اچھی حالت میں تعمیر کر کے، کیونکہ بہت سارے خاندان ہیں وہاں پہ رہنے والے، وہاں اپنی زندگی بسر کر سکیں. اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم بھوک ہڑتال کا احتجاجی کیمپ لگا کے یہاں پہ بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے. اور اگر ہمیں انصاف کوئی نہیں دے گا تو ہم یہیں اپنے بچوں سمیت خودکشی کر لیں گے. ہم اپنے بچوں کو بھی مار دیں گے، خود بھی مر جائیں گے، کیونکہ ہم بہت تنگ آ گئے ہیں، بہت عاجز آ گئے ہیں. 18 سال ہو گئے ہیں ہمیں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے. کسی نے ہمیں انصاف نہیں دیا، کسی نے ہماری بات نہیں سنی. آپ ہمارے معصوم بچوں کی طرف دیکھیں جو گرمی میں انتظار کر رہے ہیں ہماری چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کا، کہ وہ سب کی ماں ہے. وہ یہاں پہ پنجاب میں جو ہے بچوں کے اور وہ جو پنجاب میں جو ہے خواتین کا جو ہے سارا معاملہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں. ہم انسان نہیں ہیں، ہم اسی ملک کے رہائشی ہیں، ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں. یہ سارے جو رو رہے ہیں آپ ان کو دیکھیں، میں ان کو نہیں دیکھ سکتی. خدا را رحم کرے ہمارے حال پہ، ہمیں انصاف دے. اب آپ کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے 2 کنال 9 مرلے کے جو رہائشی مکانات ہیں وہ اسکیم سے باہر نکالے جائیں اور جو بقایا ہمارا جو ہے
5 कनाल 11 मरले की हद तक, उसका हमें मौजूदा मुआवजा दिया जाए ताकि हम लोग अपने रिहायशी मकानात दोबारा से तमीर करके, यानी कि पहले हमारे जो मकानात बने हुए हैं उनको हम अच्छी हालत में तमीर करके, क्योंकि बहुत सारे ख़ानदान हैं वहाँ पे रहने वाले, वहाँ अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम भूख हड़ताल का एहतजाजी कैंप लगा के यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। और अगर हमें इंसाफ कोई नहीं देगा तो हम यहीं अपने बच्चों समेत खुदकुशी कर लेंगे। हम अपने बच्चों को भी मार देंगे, खुद भी मर जाएंगे, क्योंकि हम बहुत तंग आ गए हैं, बहुत आजिज़ आ गए हैं। 18 साल हो गए हैं हमें दर दर की ठोकरें खाते हुए, किसी ने हमें इंसाफ नहीं दिया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। आप हमारे मासूम बच्चों की तरफ देखें जो गर्मी में इंतज़ार कर रहे हैं हमारी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा का, कि वो सबकी माँ है, वो यहाँ पे पंजाब में जो है बच्चों के, और वो जो पंजाब में जो है ख़वातीन का जो है सारा मामला जो है वो देख रही हैं। हम इंसान नहीं है, हम इसी मुल्क के रिहायशी हैं, इधर ही पैदा हुए हैं। ये सारे जो रो रहे हैं आप इनको देखें, मैं इनको नहीं देख सकती। खुदा ना रहम करे हमारे हाल पे। बिल्कुल, जैसा कि आपको बताया, प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है, यहाँ पर कसीर तादाद में लोग मौजूद हैं जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इस गर्मी में एहतजाज पजीर है। उनका कहना है कि एमडी की तरफ से जो उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, जो उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, तो उसका जो है मुदावा किया जाए, उन्हें इंसाफ दिया जाए। एमडी की तरफ से उनके जो प्लाट्स हैं उन पर कब्ज़ा किया जा रहा है और कोई अकोमोडेशन भी नहीं की जा रही। उनका कहना है कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया और हमारे हक़ों को सल्ब किया गया तो हम अपने एहतजाज का दायरा वसी करेंगे और यहीं अपने बच्चों, बड़ों, अहल खाना के साथ खुदकुशी भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम भूख हड़ताल भी करेंगे। जी।